تو یہ کہ سب سے بڑا غافل ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ سمجھے، سب سے زیادہ محروم، ہاں سب سے بڑی محرومی ہے یہ کہ یہ رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ جانے، وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ کیونکہ اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ جس کی محرومی پر جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، اسی پر ہے وہ آمین اور دعا، اس کی جبرائیل علیہ السلام جو بددعا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ کہ سب سے بڑا غافل ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ سمجھے۔ السلام علیکم بھیا، دیکھو اگر یہ اعتراض ہے کہ روایت کے اندر دعوت کا لفظ کا ہے تو پھر انہوں نے دو لفظ کہا، عبادت اور دعوت، تو روایت کے اندر جس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے اس روایت میں عبادت کا لفظ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ مردود ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو جس طرح عبادت کے ذریعے مغفرت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اور عبادت مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کے جس طرح عبادت کے ترک سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا، اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ترک کرنے اور چھوڑنے سے بھی دور ہوتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ روایت میں دعوت کا لفظ کا ہے تو پھر یہی اعتراض کھڑا ہوگا کہ عبارت میں اور حدیث کی روایت عبارت کے اندر عبادت کا لفظ کا ہے، تو اعتراض تو دونوں لفظ پہ ہونا چاہیے۔ یہ بیوقوف ہے کوئی بھی، ہاں مطلب اس کا وہی ہے جو میں نے کہا کہ بھائی مغفرت نہ ہو تو ہر وہ کام جس سے مغفرت ہوتی ہے وہ سب اس میں داخل ہوں گا، اور ہر اس کام سے اجتناب مراد ہوں گا جس سے مغفرت سے بندہ دور ہوتا ہے۔ فقط والسلام، واللہ اعلم۔